آج مملکت خداداد پاکستان فتنے اور فساد کی زد میں ہے۔ کرسی اور اقتدار کی ہوس میں ہم اندھے ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے قومی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے قومی شرازے کو بکھیرنے میں مصروف ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کی سلامتی میں ہی ہماری فلاح ہے۔ ایک طرف دشمن ہم پر ریاست کے باہر سے حملہ آور ہے اور دوسری طرف ہمارے اپنے بھٹکے ہوئے لوگ نادانی کہیں، ناسمجھی کہیں یا دشمن کے آلائے کار اپنے ہی وجود کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عرصے سے ہمارے دشمن ہمیں سفارتی طور پر تنہا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم غیر محفوظ ہیں، ریاست پاکستان اپنے مہمانوں کا تحفظ نہیں کر سکتی، ہمیں دنیا میں ایک ناکام ریاست کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایک طویل مدت سے جاری مالی اور جانی قربانیوں کی بدولت ہم کٹھن راہ عبور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انتھک قربانیوں کی بدولت پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوا ہے، معاشی استحکام کی راہ دکھائی دے رہی ہے۔ ہم سفارتی تنہائی کو دور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آج پھر سے پاکستان میں بیرون ممالک کے سربراہان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے انعقاد کو ایک کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں 12 ملکوں کے سربراہان آ رہے ہیں، مگر آج پھر ہمارا دشمن ہمارے خلاف سازش کا جال بننے کی کوشش میں مصروف ہے اور ہمارے اپنے ہاتھوں سے ریاستی بقا کے دشمن بن گئے ہیں۔ گزشتہ شب جب شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھیں، عین اسی وقت اجلاس کے مقررہ دن یعنی 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کی کمیٹی کے مطابق اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید بانی چیئرمین تحریک انصاف کو بطور خاص ظلم کے نئے سلسلے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بانی قائد کی صحت اور سلامتی کو جان بوجھ کر سنگین خطرات سے دوچار کرنے کے لیے ان کے تمام بنیادی اور انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کا مزید مطالبہ ہے کہ بانی رہنما کے بنیادی حقوق فوراً بحال کرتے ہوئے ان کے وکلاء، ڈاکٹرز، اہل خانہ اور قائدین تک مکمل رسائی فی الفور بحال نہ کی گئی تو بھرپور احتجاج ہوگا۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ہمارا دشمن وہ کام نہ کر سکا جو ہمارے اپنوں نے کر دکھایا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے تحریک انصاف کی کال پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے ملک کے چہرے پر کالک ملنے کا کام کیا ہے۔ اس اعلان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف یا تو کسی کے اشارے پر عمل کر رہی ہے یا کھلم کھلا ملکی مفاد کے خلاف ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے احتجاج کے اعلان سے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ سائفر لیگ سے شروع ہونے والا دشمن کا ایجنڈا آج بھی جاری ہے۔ سائفر لہرانا ہو، جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج ہو، آئی ایم ایف سے متعلق تحریک انصاف کے صوبائی وزراء کی لیکڈ کالز ہوں، 9 مئی کے پرتشدد واقعات ہوں، امریکہ میں لابنگ فرموں کو ہائر کیا جانا، بانی چیئرمین کا آئی ایم ایف سے قرض کے اجراء کو رکوانے کے لیے لکھا گیا خط، یا مغربی جریدوں میں سلامتی کے اداروں کے سربراہان کے خلاف آرٹیکلز یا خطوط، سب کے سب ہمارے سامنے ہیں۔ مقصد صرف اور صرف ایک، ملک کی سلامتی اور ترقی کی راہ میں رخنہ ڈالنا۔ 15 اکتوبر کے احتجاج کی کال بھی اسی کڑی کا حصہ ہے۔ ایک تاریخی ایونٹ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا اور اپنے سیاسی مفادات کو ریاست پر ترجیح دینا کسی صورت میں قومی مفادات کی ترجمانی نہیں کرتا۔ ہمیں دیکھنا ہو ہم کیوں اس بے یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں۔ کیا آئینی ترمیم تحریک انصاف کی بے چینی کی وجہ ہے یا کچھ اور؟